اور دوبارہ جو ہے پروگرام شروع کرتے ہیں. ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لاسٹ پروگرام میں آخر میں پڑھی تھی. آج انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اور اسی موضوع کو اور اسی تو فکر قیامت کے بارے میں جو ہے انشاءاللہ بات ہوگی. فکر قیامت جو ہے وہ عقیدہ اور عمل تک. ایک تو عقیدہ سے شروع ہوتی ہے نا. عقیدہ تو سب کا ہے, موسٹلی لوگوں کا ہے عقیدہ. لیکن عمل ہے کہ نہیں ہے, یہ میری چیز ہے. تو اس میں قرآن پاک حدیث اور اس میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کو اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی بندے کے دو پاؤں اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ پانچ باتوں کے بارے میں اس سے سوال کا جواب نہ دیجیے. اس کی عمر کے بارے میں کہاں خرچ کی, اس کے علم کے بارے میں اس پہ کتنا عمل کیا, اس کے مال کے بارے میں اس نے کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا, صرف ایک نہیں ہے, کمایا نہیں, کہاں خرچ کیا, اور پھر اس کے جسم کے بارے میں اس نے کہاں سویا. اس میں کوئی ایک حدیث ہے, اس میں جوانی کے بارے میں ہے علیحدہ, اسے جوانی کن کاموں میں خرچ کی یا جسم اپنے کس کاموں کا سویا. ترمذی شریف کی حدیث ہے. تو یہ ہے کہ دوسرے اس میں تفسیر میں ایک حدیثی کی تفسیر میں دوسری حدیث میں کہ اپنی جگہ سے پاؤں ہٹا نہیں سکے گا, پاؤں سرکا نہیں سکے گا, موو نہیں کر سکے گا جب تک ان پانچ باتوں کا جواب نہ دے. تو یہ قیامت ہے. قیامت کا ایک مرحلہ ہے, اسے ہمیشہ رکھنا چاہیے. اور جس میں جو عمر کے بارے میں دو سوال ہیں, ایک تو پوری عمر کے بارے میں ہے اور ایک جوانی کے بارے میں ہے, جو انسان کچھ کر سکتا ہے کہ اپنے جسم کے بارے میں کہاں کھپائے. پھر مال کے بارے میں دو سوال ہے. صرف یہ نہیں کہ اپنے حلال کمانا ہے بلکہ اپنے صحیح جگہ پہ اس کو خرچ بھی کرنا ہے اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق خرچ کرنا ہے, اس کے مطابق کمانا بھی ہے. اور پھر علم جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس پہ کتنا عمل کیا. ہر ایک چیز, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ علم, کچھ نہ کچھ صلاحیتیں اضافی دی ہوتی ہیں, ان کو ہم انسان کہاں خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. دوسری حدیث پاک جو ہے حضرت شام بن عبد المالک کی حدیث ہے. فرمایا کہ عقل مند, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے, موت کے بعد کے لیے عمل کرے. وہ عاجز ہوا ہے, یہ اپوزٹ اس کے دے جو خواہشات پر کے پیچھے چلے اور رب پر جھوٹی امیدیں لگائے. تو یہ دو اپوزٹ کیریکٹر ہمارے سامنے آئے, اور میں عقل مند کی بھی اور عاجز کی دونوں کی ڈیفینیشن نہیں. عقل مند وہ ہے جو نفس میں قابو میں رکھتا ہے اور یا آخرت کو یاد رکھتا ہے, قیامت کے بعد کا عمل کرتا ہے کہ آج کی جو زندگی اب کی زندگی ہے یہ ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس میں ہم اپنی آخرت کو بہتر کر سکیں, بہتر بنا سکیں. اور پھر جو دوسری ہے کہ عاجز ہوا ہے, کمزور ہوا ہے, ناکام ہوا ہے, جو خواہشات کے پیچھے چلے, جس جو نے وہ اتباہ نفس ہوا کہ اپنے نفس سے خواہشات نفس کی اس نے پیروی کی اور امیدیں اللہ سے رکھی. ان شاء ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں قیامت کیا ہے. قیامت اس عظیم دن کو کہتے ہیں جب یہ موجودہ دنیا ختم ہو جائے گی, تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, حساب و کتاب شروع ہوگا. یہ دراصل دنیا کے خاتمے اور حساب کے آغاز کا مرحلہ ہوگا. اور قیامت کی نمایاں خصوصیات میں کیا ہے, سور پھونکا جائے گا, زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے, قبروں سے سب اٹھ کھڑے ہوں گے, ہر شخص اپنے اعمال کے حساب کے لیے حاضر ہوگا. تو اس میں یہ جو ہے وہ قیامت ہے. جو آخرت ہے وہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ اس میں جنت اور جہنم ہے, یعنی کہ یہ پورا پیکج جو ہے اس میں آئے گا. لیکن قیامت کا یہ جو ہے وہ زمین و آسمان ختم ہونا, سب کا مر جانا, اور اس کے بعد جو ہے وہ قبروں سے پھر دوسری بار کہ جب سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے اٹھ جانا, یہ سارے اور پھر حشر, یہ پورے کا پورا جو ہے وہ قیامت کے اس میں آتا ہے. مدنیات کا جو ہے وہ جماعت اسلامی پاکستان پچھلے سال سے جو ہے ہر ماہ کے لیے ایک نصاب مقرر کر رہی ہے. تو اس ماہ جنوری کا نصاب جو تھا وہ دینیات تھا, تو مجھے پڑھنے کا موقع ملا. تو اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور بہت عام فہم جو ہے وہ دین کے بارے میں بڑی ڈیٹیلز موجود ہے. میں اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ اس میں ڈیجیٹل فارم میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں, پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں, آنسر کوشچن شکل میں. انشاءاللہ آپ کو بھی بھیجوں گا. یہ واقعی جو ہے نا ہمیں بہت سمجھنے میں آسانی ہے. تو اس میں جو انہوں نے قیامت کا تصور دیا ہے نا, قیامت انسانی زندگی کا حتمی موڑ ہے. قیامت وہ دن ہے جب دنیا کا موجودہ نظام ختم ہو جائے گا, انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہر شخص اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا. یہ دن انسانی تاریخ کے اختتام نہیں بلکہ فیصلے کا دن ہوگا. قیامت کا مقصد جو ہے کہ حساب اور عدل. دنیا میں بہت سے مظلوم انصاف کے بغیر مر جاتے ہیں, بہت سے ظالم سزا سے بچ جاتے ہیں. قیامت اسی لیے ضروری ہے کہ اللہ کا کامل
عدل ظاہر ہو اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے۔ قیامت بغیر کائنات کے اخلاقی نظام کے نام قیامت کے بغیر کائنات کا اخلاقی نظام نامکمل ہے۔ کائنات تو اللہ تعالیٰ نے کب سے بنائی ہے، لیکن جب انسان کو بنایا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ارادے کی قوت دے کر بنایا، اور پھر اس کے ہمیشہ جو ہے وہ شیطان کی تخلیق، اور اس کے بعد وہ شیطان ہمیشہ انسان کو رائے راست سے ہٹاتا ہے اور لوگ اس کے چلتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے ہیں تاکہ انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی ہیں، اور پھر جو اس پہ چلتے ہیں ان کا جو ہے وہ ان کے لیے اجر ہے، جو اس پہ نہیں چلتے ان کے لیے سزا ہے۔ تو یہ پھر ایک دن ہونا چاہیے جہاں پہ جو انسان جو اخلاقی نظام ہے اس کو جو ہے وہ مکمل ہو۔ جو قیامت کی ذمہ داری ہیں اس میں احساس جو ہے کہ کیا کتاب کے مطابق کہ اللہ کی وہ عقل اور اختیار کی آزادی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور اختیار کی آزادی دی ہے، یہی آزادی اسے جوابدہ بناتی ہے۔ قیامت کا یقین انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ہر بات، ہر عمل، ہر نیت اللہ کے سامنے پیش ہونی ہے۔ قیامت کا انکار جو ہے وہ فکری اور اخلاقی بگاڑ پیدا کرتا ہے، انسان کو خود مختار بے لگام بنا دیتا ہے، اخلاق کو ذاتی مفاد تک محدود کر دیتا ہے، ظلم، دھوکے اور ناانصافی کا جواز فراہم کرتا ہے۔ لہذا قیامت کا انکار صرف عقیدے کا نہیں بلکہ پورے اخلاقی نظام کا انکار ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پاورفل ہوتے ہیں وہ قانون کا احترام نہیں کرتے، وہ لگتا ہے قانون جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ غریب لوگ ہیں، جو ہمارا ہے وہ اس سے بالکل مبر ہیں، وہ بھی ان کی اولادیں بھی۔ جیسے پچھلے دنوں میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک جج کے بیٹے نے دو بچوں کو ان پہ گاڑی چڑھا دی تھی، لیکن 5 دن کے اندر اندر جو ہے وہ انہوں نے اپنے ان کو جو ہے ان سے معافی منگوا لی اور چلے گئے، کیونکہ پاورفل تھے نا۔ اگر پاورفل نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا، پھر قانون حرکت میں آتا اور ان کو سزا ملتی۔ تو یہی ایک نہیں اچھے ہزاروں مثالیں جو ہماری زندگی میں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو پاورفل ہوتے ہیں وہ قانون، لیکن یہاں پہ قیامت کا اگر انسان ہو، انسان وہاں سے نہیں بچ سکتا۔ قیامت کے اعمال اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال کی ظاہری شکل نہیں بلکہ ان کی نیت اور مقصد کو بھی دیکھا جائے گا، وہ بھی سامنے آئے گا۔ جو کام اللہ کے اطاعت میں ہو وہ نجات کے لیے، اور جو سرکشی اور خود غرضی سے ہوگا وہ خسارے سے ہوگا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ مثلا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص کام کر رہا ہے، ہمیں اس کے جو ہے نیت کا علم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی نیت بھی اس کے ساتھ ہوگی، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اجر اور سزا دی جائے گی۔ ایمان کے عمل میں بدلنے والی حقیقت ہے قیامت جو ہے۔ قیامت کا یقین انسان کو سنجیدہ بناتا ہے، خواہشات پر قابو سکھاتا ہے، ظلم سے روکتا ہے اور حق پر ثابت قدم رکھتا ہے، اور یہی یقین ایمان کو زندہ اور متحرک بنا دیتا ہے۔ قیامت اس عظیم دن کو کہتے ہیں جب یہ دنیا ختم کر دی جائے گی۔ یہ بڑا چبھتا ہوا سوال ہے، لیکن پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے نا۔ لوگوں سے تو بہت سوال پوچھتے ہیں نا، ایک سوال اپنے دل سے کریں کہ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ اور جب انسان کوئی فوت ہوتا ہے نا، اس کی قیامت تو آ جاتی ہے، اس کے اعمال کا رجسٹر تو بند ہو جاتا ہے، وہ اب تو کچھ کر نہیں سکتا۔ تو اس میں حسرت کے ساتھ آ جائے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب واصدق واکن من الصالحین، تو اس انسان کہتا ہے اللہ میاں تھوڑی سی مہلت دے دے تو میں صدقہ خیرات دیتا اور نیک بندوں میں شامل ہو جاتا، لیکن مہلت تو آ جائے نا۔ تو قیامت ایک خبر نہیں، یہ ایک ملاقات ہے اللہ کے ساتھ ملاقات۔ اور حدیث کا پیغام یہ ہے کہ یہ حدیث صرف قیامت کا تذکرہ نہیں بلکہ زندگی کے گزارنے کا معیار بتا رہی ہے، اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل اور بے عقل کی تعریف بدل دی ہے۔ عقل صرف ڈگری، تجربہ، دنیاوی کامیابی کا نام نہیں بلکہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی کو نظم کرنے کا نام ہے۔ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ میرے لیے۔ آج کل جو ہمارے سامنے جو معاملات ہیں نا، مسائل ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو اس نقطۂ نظر رکھتے ہیں کہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی کو کیسے تنظیم کیا گیا ہے، تو وہ بہت ہی عقل مند ہے۔ نہیں ہم کہتے ہیں ڈگری کس کے پاس پیسہ ہے، کس کے پاس زیادہ ہے، دنیاوی مقام کس کو حاصل ہے، وہ بڑا عقل مند ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ ہم دین سے ناواقف ہیں، مسئلہ یہ کہ ہم دین کو زندگی کے مرکز میں نہیں رکھتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کام کرنے کے اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے یا شریعت ہمیں کیا کہتے ہیں، نہیں ہمارا جی جو چاہتا ہے، بچوں کا جی جو چاہتا ہے، ہمارا جی جو چاہتا ہے، ہماری پاور جو ہے اس کو مطابق ہم جو کر سکتے ہیں ہم کر گزرتے ہیں۔ ہمیں میں ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں رفتار تیز ہے، مواقع بہت ہیں، مگر سمت واضح نہیں ہے۔ سوشل میڈیا، کیریئر، مقابلہ، خواہشات سب ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ ایسے میں سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ میں کیا بنوں گا،
بلکہ یہ ہے کہ میں کس حال میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ بننے والے تو بن جائیں گے، لیکن یہ کہ اللہ کے سامنے کس حال میں کھڑے ہوں گے یہ امپورٹنٹ ہے۔ قیامت کوئی دور کی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کے فیصلوں سے جڑی حقیقت ہے کہ وہ تو کبھی بھی آ جائے گی نا۔ انسان جب دنیا سے جائے گا تو قیامت شروع ہوگی اس کی۔ آج ہم اس معیار کو سمجھیں تو پتہ چلے گا قیامت کی تیاری واقعی ہو رہی ہے یا نہیں۔ یہی مقصد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی اور ناکامی کی تعریف بدل دی۔ کامیاب وہ نہیں ہے جس کے نمبر زیادہ ہوں، فالوور زیادہ ہوں، دولت زیادہ ہو۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، یہ حدیث پاک ہے۔ اور ناکام وہ ہے جو خواہشات کے پیچھے بہتا بہتا جائے اور اللہ سے صرف امیدیں باندھے بغیر عمل کے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوڑ کر بتایا کہ خواب اور دعوے کے دعویٰ کافی نہیں ہے، حساب اور عمل لازم ہے۔ آپ اپنے آپ سے روزانہ یہ سوال کریں، ہم اپنے آپ سے، کہ میں نے آج کون سا فرض پورا کیا ہے، میں نے آج کون سا گناہ چھوڑا ہے، میں نے کسی کا حق ادا کیا ہے یا اور کسی کا دل دکھایا ہے، میں نے کس کا حق ادا کیا اور کس کا دل دکھایا ہے۔ یہ خود احتسابی کمزوری نہیں بلکہ اصل ذہانت ہے۔ انسان اپنی غلطیوں کو پہچان لیتا ہے، وہی آگے بڑھ جاتا ہے۔ غلطیوں کو جو انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے وہی قیامت کے دن سرخو ہوتا ہے۔ اس غلطی کو ماننا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اصلاح اس دن شروع ہو جاتی ہے جب انسان غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے۔ جب وہ غلطی کو تسلیم نہیں کرتا وہ اصلاح نہیں اس کی ہو سکتی۔ قیامت کی امید جو ہے اللہ کی رحمت ہے، جس سے اللہ کے سامنے حساب ہے، وہی اللہ بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ جو آج پلٹ آیا اللہ اسے قبول کرتا ہے، جو آج آنکھ جھکا لے اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے، جو آپ سے سچے دل سے توبہ کرے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ہمیں امید ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ماضی جیسا بھی ہو، مستقبل اللہ کے ساتھ درست ہو سکتا ہے۔ تو یہی ہے نا کہ انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے جو ہے وہ اتنے گناہوں کے زمین آسمان بھر جائے تب بھی وہ اللہ کی طرف آئے پلٹ آئے تو اللہ جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تو یہ کہ اس میں نہیں ہے، پلٹنا امپورٹنٹ ہے۔ خطا حدیث سے بات ہے، گناہ گار وہ گناہ بہترین گناہ گار وہ ہیں جو پلٹ آئے، جو اللہ کی طرف۔ خطا کار تو انسان ہے ہی ہے، لیکن پلٹنا امپورٹنٹ ہے۔ حضرت آدم میں اور ابلیس میں جو فرق تھا وہ یہی تھا نا کہ دونوں مخلوقات تھیں، دونوں سے اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب احساس ہوا تو فوراً اللہ تعالیٰ کہ میں نے ان کو سکھایا، تو انہوں نے وہ الفاظ کے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور ابلیس نے کیا کہا، خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے تکبر کیا، نہیں مانا اپنی غلطی کو۔ اسلام نے انسان نے تسلیم کیا، کہا کہ نہیں میں اوپر ظلم کیا، اللہ دوبارہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف بڑھتا۔ اب قرآن کے آیات دیکھتے ہیں چند ایک جو ہے وہ قیامت کے بارے میں، تربیت کے بارے میں۔ سورہ حشر کی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ قرآن انسان کو قیامت کے خوف سے مفلوج نہیں کرتا بلکہ شعوری احتساب سکھاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کل کے لیے آج کیا بھیج رہا ہوں، یہ امپورٹنٹ ہے، وہی ہمیں ملے گا۔ اور حدیث پاک ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے ایک پیغام بھیجا تھا امت کے لیے۔ تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ امت کو بتا دیں کہ جو کیا جنت ہے اس کی زمین بڑی زرخیز ہے اور پانی بہت پاکیزہ ہے، اور یہاں کے پھل اور پھول نیکی ہیں، تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، وہی جب کرتے ہیں تو وہی جنت کے باغات بنتے ہیں۔ ہم کیا بھیج رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے، اور وہی ہمیں ملنے والا ہے۔ اس آیت بار کو دیکھ لیں سورہ زلزال کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرا برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور ذرا برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ ذرا کیا ہوتا ہے، کسی نے ڈیفائن کیا کہ لائٹ کے اندر جو ہمیں وہ تھوڑے تھوڑے پارٹیکل نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، ایک کہیں سے شارپ لائٹ کسی کونے سے نکل کے آ رہی ہو، ہمیں جو کمرے کے اندر پارٹیکل ہوتے ہیں وہ ذرا ہو، یعنی اتنی بھی اگر کسی نے نیکی اور بری کی وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگی اور وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ قیامت کا دن چھوٹا بھی محفوظ ہے، یہ آیت مایوسی نہیں بلکہ امید دیتی ہے۔ یہ میں اکثر آیت مبارکہ کوٹ کرتا ہوں سورہ ملک کی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم سے اچھے کام کرنے کون اچھے کام کرتا ہے، وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ اب اس میں بات ختم ہو جاتی ہے، جو مخالق ہے وہی بتا رہا ہے کہ موت اور زندگی میں نے کیوں بنائی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم سے اچھے کام کرنے والا کون ہے۔
تو اللہ ताला भी उस आजमाइश में कामयाब फरमाए। असल तो ये नाकामी तो कोई चीज़ नहीं है ना, असल चीज़ तो कामयाबी है। तो ये हदायत तालीमात, अल्लाह ताला की किताबें, रसूलों की सुन्नतें, ये यही तो हैं कि हम जो है वो अच्छे काम करें। हम जो है, हमारे लिए मिसालें हैं ऐसे मामला की, ताकि हम ये अच्छे काम करें और हम जो है कामयाब हो। ये आजमाइश सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं है, मामलात में, अखलाक में, इख्तियारात में, इक़्तिदार में, निजी और इज्तिमाई ज़िंदगी में, सब उस इम्तिहान का हिस्सा है। आसान व अमला, अमला में ये सारी चीज़ें शामिल हैं और इनको बेहतरीन तरीके से करना है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। मौत का पहले जिक्र किया, अल्लज़ी खलक़ल मौता, और बाद में ज़िंदगी का जिक्र किया। करना मैंने खेद है, मौत का जिक्र इंसान को ये याद दहानी कराता है कि दुनिया मुस्तकिल नहीं है, जवाबदेही यकीनी है, अमल का वक्त महदूद है। तो ये है कि अल्लाह ताला ने पहले मौत का जिक्र किया है। अब नबी वसल्लम की चांदी का हदीस देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लम की एक हदीस पाक है, ये ऑलरेडी हमने इसको किया है, दूसरे लफ्ज़ों में ये हमारे सामने आई है। क़यामत दिन बंदे के कदम उस वक्त तक नहीं हिलेंगे जब तक अपने उससे उम्र, इल्म और माल और जिस्म के बारे में सवाल ना कर लिया गया हो। और इसमें जो है कि इसका मफहूम यह है कि ज़िंदगी का हर सरमाया काबिल हिसाब है, ख़ास पर जवानी और इल्म। इसमें और डाल लें हम जो है माल, जवानी और इल्म जो है, ये जो है वो काबिल हिसाब है। दूसरी हदीस से पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुनिया है ये आखिरत की खेती है। वो आयत मार्का के एग्जैक्टली वही है कि अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो ये जो दुनिया जो है ये आखिरत की खेती है। अमली मफहूम ये है कि आज जो बोया जाएगा वही क़यामत में काटा जाएगा। यानी कि आज हम करेंगे जो हदीस मैंने आपने सामने रखी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और वो भी आप देख लें और ये भी देख लें, तो हमें ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि ये दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है। आज हम बो रहे हैं, कल हम काटेंगे। और दुनिया में हम देखें, जो कुछ बोता है इंसान वही काटता है। अगर आम का दरख्त लगाया है तो आम ही निकलेंगे, जामुन नहीं निकलेंगे। अगर जो बोया है तो जो ही निकलेगा, गंदम नहीं निकलेगी। तो जैसे आज हम बोएंगे, आखिरत में वही हम काटेंगे। तीसरी हदीस मुबारक मुबारक है, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा निदामत उस शख्स की होगी जिसने मोहलत पाई मगर फायदा नहीं उठाया। आए तो है ना हमारे पास मोहलत, फायदा उठा सकते हैं ना, हमें फायदा उठाना चाहिए। ले, वरना फिर यही जो ना आखिरत की हसरत बन जाएगी। एक ये आयत मुबारक ये हमने ऑलरेडी कर लिया, तो इसमें स्किप करूंगा। दूसरी जो है वो हदीस लेता हूँ, तो वो हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है। अब सर आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछा क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? तो हम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, हमारे लिए मुफलिस हुआ है जिसके पास ना दिरहम हो ना माल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किस पर तोहमत लगाई होगी, किसका माल खाया होगा, किसका खून बहाया होगा, किसको मारा होगा, बस उसके नेक अमाल में से एक, नेक अमाल में से एक को दे दिए जाएंगे, उसके नेक अमाल में से जो उसका रिटर्न होगा, और दूसरे को दे दिए जाएंगे, यहाँ तक कि उसके नेक अमाल खत्म हो जाए। यानी कि लोग उस पर दावा करेंगे, तो आखिर में जो करेंसी होगी नेक अमाल होंगी, तो उसके नेक अमाल जो है उनको ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अभी भी हकूक बाकी होंगे, लोग दावा कर रहे होंगे, तो फिर क्या होगे, लोगों को ना लेकर उस पर डाल दिए जाएंगे और फिर उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जो ये मुस्लिम की हदीस है। अब ये कौन है शख्स जिसको अल्लाह के रसूल फरमाया कि वो जो क्यामत के दिन नमाज, रोजा और ज़कात लेके आएगा। बाकी नीचे क्या है, ये इबादत है, ये हकूक अल्लाह है। बाकी क्या है, हकूक मामलात है, हुकूक इबाद है। हुकूक इबाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंसान को मुफलिस बना देंगे। तो हमें बहुत जो है इसकी एहतियात करनी है कि जो हुकूक हैं हम उसको अदा करने वाले हों, अल्लाह के भी और अल्लाह के बंदों के भी। अल्लाह के, अब अल्लाह के साथ तो माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है, तो लेकिन अल्लाह के हुकूक जो है ना वो क़यामत के दिन भी वो क्लेम हो जाएंगे। तो ये है कि दुनिया में ही इन चीज़ों को निपटा ली जाए कि आखिरत पे उसको ना छोड़ा जाए। दूसरी हदीस से पाक है कि जो उसके बारे में है, इंसान के अमाल के बारे में, सुबहान रज़ी ताला अन्हु फरमाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत में से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन तहामा पहाड़ जैसी नेकियां लेके आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनको जो है वो फ़ज़ा में उड़ा देगा। तो उसमें क्या है, सुबहान अल्लाह ने अर्ज़ किए, अल्लाह के रसूल उन लोगों का हाल हमसे बयान फरमाइए और खोल कर बताइए, ताकि लाइल्मी और जहालत की वजह से हम उनमें से ना हो जाए। आप फरमाया, जान लो वो तुम्हारे भाइयों में से ही हैं, तुम्हारी कौम में से हैं। वो रातों को उसी तरह इबादत करते हैं जैसे तुम इबादत करते हो। वो रातों को
اسی طرح عبادت کرتے ہیں جیسے تم بات کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو تنہائی میں ہوں تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، تنہائی میں ہوں تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تہامہ سے بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فضا میں ذرے بنا کر بنا دے گا، اڑا دے گا، ذرے بنا کے دھول بنا کے ان کو اللہ تعالیٰ اڑا دے گا، قبول نہیں کرے گا ان ساری نیکیوں کو۔ کیوں؟ وہ اللہ سے ڈرتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی میں اپنے رب کا خوف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت سے نا چند ایک مثالیں میں آپ سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس میں یہ جو ہے پہلا واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر قیام فرماتے تھے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے۔ اب نے یہ حدیث ہم بہت سنتے ہیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی مغفرت فرما دی ہے، پھر یہ مشقت کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جائے؟ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اس کا شکر ادا کریں۔ یہ واقعہ واضح کرتے ہیں کہ قیامت کی تیاری صرف گناہوں سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور بہتر سے بہتر عمل کرنے کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جس کے دل میں آخرت زندہ ہو، اس کی عبادت بوجھ نہیں بنتی بلکہ خوشی بن جاتی ہے۔ آج کے دور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنے مصروفیات میں سے بھی اللہ کے لیے وقت نکالنا ہی اصل تیاری ہے۔ ہم نکالتے ہیں مختلف کاموں کے لیے وقت، اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور اللہ کے لیے وقت دیتا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت ہوتی ہے، اور اللہ کا وہ یہ بھی شکر انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحت دیتا کی ہے نا، تو اگر اچھا عمل کریں گے تو یہ شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے نا، تو علم سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اویئرنیس پھیلا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، انہیں دیا تب وہ کر سکتے ہیں، یہ شکر ہی ہے نا۔ لیکن اگر آپ اس پہ بیٹھ جائیں تو پھر یہ شکر ادا نہیں ہوتا، پھر اس کی جو انسان سے پوچھ ہوگی کہ میں نے تو یہ دیا تھا اور تو نے اس پہ میرا شکر ادا کیوں نہیں کیا۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ آپ پوری زندگی اس قول کی عملی تصویر ہے۔ خلافت جیسے عظیم منصب پر ہونے کے باوجود اپنے نفس کے خلاف سخت تھے، بلکہ میں کہوں اپنے نفس کے سخت خلاف تھے، اور دوسروں کے حقوق کے بارے میں نہایت حساس تھے۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ قیامت پر ایمان انسان کی ذمہ دار، منصف اور دیانتدار بناتا ہے۔ آج کے حالات میں جہاں اختیار کو حق سمجھ لیا جاتا ہے، حضرت عمر ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل عظمت جوابدہی میں ہے، نہ کہ اختیار، ورنہ وہ تو جو ہے جوابدہی ہے، مشہور ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ جو دجلہ کے کنارے پہ اور کتا بھی کوئی مر گیا بھوک سے تو اس کی ذمہ داری عمر پہ ہوگی، یعنی اس حد تک حساس سے۔ یہی اگر وہ ایک کتے کے بارے میں تھے، انسانوں کے بارے میں آپ ایک دو قید پڑا تھا تو آپ نے خود اپنے اوپر جو ہے وہ کھانا پینا حرام کر لیا تھا، اور رنگ کالا ہو گیا تھا آپ کا اس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ہم نے زیتون وغیرہ یا تیل وغیرہ کھانا بند کر دیا تھا۔ تو یہ کریکٹر جو ہمارے سامنے آتا ہے، تو یہی کریکٹر ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور یہی کریکٹر جو پھر رحمت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ۔ تیسرا واقعہ جو ہے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، خوف اور امید کا توازن۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اللہ کے خوف سے نرم رہتا، عمل کے میدان میں بے مثال تھا۔ قیامت کا یقین انہیں نہ مایوس کرتا تھا نہ غافل، بلکہ خدمت، سخاوت، اخلاق کی طرف لے جاتا تھا۔ یہ واقعہ میں بتاتا ہے کہ سچی قیامت کی تیاری انسان کے اندر نرمی، رحم اور خدمت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ آج ہمارے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ ایمان صرف عبادات تک محدود نہ رہے، بلکہ انسانوں کے کام آنے کی صورت میں ظاہر ہو۔ مشترک میں جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں شکر اور مقصد سکھاتی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ طرز عمل محاسبہ اور انصاف سکھاتا ہے، اور بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں خوف اور امید کے توازن کے ساتھ عمل اور خدمت کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہی سیرت کا جو زندہ پیغام ہے جو قیامت کی تیاری محض عقیدہ نہیں بلکہ زندگی کا نظام بنا دیتا ہے، عمل کی شکل اختیار کرتا ہے، صرف عقیدہ نہیں ہوتا۔ قیامت کی امید یعنی ہوپ، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، ایک بھی نیکی بد رکھتی ہے۔ مین کیا ہے؟ نیت پر سمجھ جائے، یہ نجات ہے۔ قیامت کی تیاری ڈپریشن نہیں بلکہ درست سمت ہے۔ موجودہ دور کی صورتحال میں آج ہم نماز پڑھتے ہیں مگر معاملات میں دھوکہ عام ہے۔ یہ بات موجود ہے لیکن معاشرت میں ظلم ہے، دین رسم بن چکا ہے، نظام نہیں۔ قیامت کی تیاری کا مطلب صرف ذکر قیامت نہیں بلکہ زندگی کی اصلاح ہے۔ یہ ہمارے زمانے کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ عبادات ہماری زندگی میں موجود ہیں مگر ان عبادات کے اثرات ہماری عملی زندگی میں کم دکھائی دیتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، دینی مجالس میں بیٹھتے ہیں، مگر جب بات معاملات کی آتی ہے، دھوکہ، وعدہ خلافی، خود غرضی عام نظر آتی ہے۔ اس بات کی علامت ہے
کہ دین ہمارے دلوں اور عادتوں تک نہیں پہنچ سکا۔ آج یہ بات تو موجود ہے کہ معاشرہ میں انصاف اور رحم کمزور پڑ گیا ہے۔ زبان پر ذکر مگر رویوں میں سختی ہے۔ ہم اپنے حقوق کے لیے حساس ہیں مگر دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ حالانکہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سوالات انہی معاملات کا ہوگا۔ اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ موجودہ امپلیمنٹیشن جو ہوگی اس دور کی، یہ وجہ کہ دین ایسا امپلیمنٹیشن کیا ہے کہ دین ایسا ایسے ایک رسم بن کر رہ گیا ہے، ایک ایسا عمل جو مخصوص اوقات میں مخصوص جگہوں پہ تک محدود ہوگا۔ حالانکہ اسلام ہمیں ایک مکمل نظام حیات دیتا ہے جو عبادات، اخلاق، تجارت، تعلقات اور معاشرت سب کو اللہ کتابیں رضا کتابیں کرتا ہے۔ جب دین نظام نظام نہیں بنتا تو عبادت بے اثر ہو جاتی ہے، قیامت کی تیاری محض زبان کا تذکرہ بن جاتی ہے۔ عملی اقدامات میں یہ ہے کہ قیامت کی تیاری کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں نیت کے ساتھ ساتھ عملی تبدیلی بھی لائیں۔ صرف سن لینا، متاثر ہو جانا، وقتی جوش میں آ جانا کافی نہیں، بلکہ وہ قدم ضروری ہیں جو روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن سکے۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہر دن سونے سے پہلے چند منٹ خود سے سوال کیے جائیں۔ خود حسابی انسان کو بیدار رکھتی ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، آج میں نے کون سا عمل اچھا کیا ہے، کہاں کوتاہی ہوئی ہے، کس موقع پہ اللہ سے نافرمانی ہوئی ہے۔ یہ معمولی سا عمل دل کو سخت ہونے سے بچاتا ہے اور قیامت کے حساب سے پہلے خود کو سنبھالنے کا موقع دیتا ہے۔ دوسرا اہم قدم یہ ہے کہ اگر کسی ایک فرض عبادت کو شعوری طور پر درست کیا جائے، نماز کو جلدی جلدی ادا کرنے کے بجائے سمجھ کر توجہ اور خوشی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، اور یہ لازمی کیا جائے۔ جب ایک عبادت میں سنجیدگی آتی ہے تو اس کا اثر باقی زندگی میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ عبادت دراصل اصل میں دل کی اصلاح کی طرف پہلا قدم ہے۔ تیسرا قدم یہ ہے کہ کسی اخلاقی برائی کو چھوڑنے کا پختہ عزم کیا جائے۔ یہ برائی جھوٹ ہو سکتی ہے، غیبت ہو سکتی ہے، حسد اور غصہ ہو سکتی ہے۔ سب برائیاں ایک ساتھ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک برائی کی پہچان کر اس پر مسلسل کوشش کرنا نفس کو قابو رکھنے کی عملی مشق ہے۔ اور یہ اس حدیث کا تقاضا ہے جس میں نفس پر قابو کو عقل مندی قرار دیا گیا۔ چوتھا قدم یہ ہے کہ کسی مظلوم یا ضرورت مند کے لیے عملی اقدام اٹھایا جائے۔ یہ قدم مال کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وقت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، یا ہمدردی اور ساتھ دینے کے ذریعے بھی۔ جب انسان دوسروں کے لیے درد کو محسوس کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس کی اللہ کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے۔ خدمت خلق قیامت کی تیاری کا نہایت مؤثر ذریعہ ہے۔ پانچواں اور انتہائی اہم قدم یہ ہے کہ دین کے اجتماعی کام سے وابستگی اختیار کی جائے۔ اکیلا انسان اکثر کمزور ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی دینی، تعلیمی یا اصلاحی جماعت سے جڑتا ہے تو اس کے عمل میں استقامت آتی ہے۔ دین کو نظام بنانے کا یہی راستہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح میں بھی حصہ لیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، وقت دیا ہے، مال دیا ہے، شعور دیا ہے، اور یہ صرف ذات تک نہیں رہنا چاہیے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جو بھی آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جس طریقے سے بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی کے لیے، دین کے لیے، بہتری کے لیے، اقامت کے لیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ اقدامات مشکل نہیں ہیں مگر مستقل مزاجی چاہتے ہیں۔ اگر سامعین میں سے صرف دو یا تین کو بھی سنجیدگی سے اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو قیامت کی تیاری کے لیے ایک مضبوط قدم ہوگا، اور یہ اس درس کا اصل مقصد ہے۔ اختتامی پیغام یہ ہے کہ قیامت کوئی افسانہ نہیں ہے، ایک ملاقات ہے۔ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ امیدیں بازی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم عمل کریں۔ آج اگر ہم اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا تو کل کا حساب آسان ہوگا۔ آج اگر ہم نے اللہ کے دین کو زندگی میں جگہ دی تو قیامت عزت کا دن ہوگا۔ اٹھیں آج سے اپنی آخرت کے لیے جینے کا فیصلہ کر لیں۔ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دعا میں زندگی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا شعر ہے۔ موت خاتمہ نہیں ہے بلکہ ابدی زندگی کی ابتدا ہے، اس کے لیے تیاری ضروری ہے۔ تو ہم جو ہے وہ لاسٹ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں میں دنیا کی بے جا محبت نکال دے، ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر بسا دے، ہمیں دنیا میں اجنبی اور مسافر بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم رستے سے بھٹک نہ جائیں، اصل منزل کو نہ بھولیں۔ اے اللہ ہماری جوانی، ہماری صحت، ہمارا وقت، ہماری زندگی کو اپنی اطاعت اور رضا کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، ہمارے قول و فعل میں ہم آہنگی پیدا فرما، ہمیں لوگوں میں شامل فرما جو تیرے وفادار بندے بن کر جیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لے جب نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، سوائے اس کے کہ جو تیرے حضور
پاک نے لے کر آیا، اس میں جو ہے آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ٹھیک، جو اوپن ہے، آپ کوئی بات کہنا چاہیں انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں.